وا کرنے والی بات. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اللہ نے یہ دنیا کو کھیل تماشا نہیں بنایا، اس نے زمین و آسمان کو با مقصد پیدا کیا. یہاں ایک شے کا مقصد ہے اور اس کی وجہ ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. ہر جان کو پورا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا. نیکی ہے تو وہ ایک دانہ نہیں ضائع ہوگی، برائی بھی نہیں ضائع ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور مطمئن رہو کہ خدا کی عدالت میں ظلم نہیں ہوگا. نہ نیک کی کوئی نیکی باری جائے گی، نہ بدماش پر زیادہ گناہ لا دے جائے. جتنا جتنا کسی نے کیا وہ ملے گا. تو دنیا میں ہم جو تماشا دیکھتے رہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ظلم ہوتے رہے، بروں کو لوگ جو ہے نا عزت دیتے رہے، ان کے نعرے لگتے رہے، ان کو پروٹوکول ملتے رہے، اس دنیا میں کوئی سامنے نہ نتیجہ ہے. اگر مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں تو نہ یہ دین ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی کتاب، کچھ فائدہ نہیں. یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان وہی مطلوب ہے، وہی دین مانگتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو عادل مانا جائے، انصاف کرنے والا مانا جائے، جو لوگوں کو ان کی نیکی بدی کا پورا پورا بدلہ اور ان کی صلاح دے. وہ خدا ہے جس کا دین نے تصور دیا. اور یہ ماننے سے ہی نہ صحیح پٹری پر گاڑی چلتی ہے، ورنہ اس میں ذرا خلل آ جائے یا منکر ہو جائے یا سرے سے اس بارے میں سوچے ہی نہ یا ساتھ سفارشیں کرنے والے گھڑ لے، یہ عقیدہ بےثر ہو جائے گا. پھر نہیں. اب بھی ہم مسلمان زبان سے نہیں انکار کرتے قیامت نہیں آئی، مگر چونکہ گھڑ لیا کہ حضرت صاحب جو ہیں ان کو ہم فتویں دیتے ہیں، دربار جا کر چومتے یہ نہ چھڑائیں گے، سارا ستیہ ناش ہوگی، امت غرق ہوگی گناہوں میں. اور الٹا ایسی نعتیں نظمیں بن گئیں، گناہ گارو نہ گھبراؤ شفاعت ان کے گھر کی. بس پھر تالیاں بجاتے ہیں، ایسے جو ہے نشاور کرتے ہیں، واہ واہ واہ. بھائی اللہ کے رسول ڈاکوؤں اور چوروں کے لیے آئے حامی بن کر کہ تم بدماشیاں کرو میں تمہیں چھڑاؤں گا. کچھ خدا کا خوف کرو جن کی زندگیاں گزر گئیں لوگوں کو نیک بنانے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بھیجا کسی علاقہ میں، یہی حضرت معاذ بن جبل سے. وہ واپس آئے تو زکوٰۃ وغیرہ جو وہاں اکٹھی کی تقسیم کر کے آ گئے، کچھ نہیں پلے لے کر. تو بیوی نے کہا اب گئے کچھ پیسہ ٹکا لاتے. تو انہوں نے کہا عمر نے مجھ پر ایک ضابط مقرر کر دیا، نگران مقرر کر دیا تھا، میں فرض برد نہیں کر سکا. تو برا کہنے لگی. عورت ذات تھی، اس نے کہا عمر کو اگر اتنی بے اعتمادی تھی تو بھیجا کیوں تھا؟ آپ کو بھیجا اور پھر اتنی بے اعتباری. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تک جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا یار معاذ تم نے کیوں مجھے بدنام کیا؟ میں نے کون سا تجھ پر نگران کر کے؟ انہوں نے کہا صاحب بھی ساتھا اس عورت سے جان چھڑانے کے لیے. نگران آپ نے کیا مقرر کر؟ نگران تو پہلے ہی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. اللہ کے ہوتے ہو کیسے ہیرا پھیری کرے؟ تو یہ عقیدہ اتنا جاندار ہے، اتنی تاثیر ہے اس میں کہ آدمی کو کسی وقت نہ بھٹکنے نہیں دیتا. اگر برا ارادہ ہے سوچتا کہ خدا دیکھتا یہ سارے اعمال جن کا میں نے حساب دینا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد جو اس وقت دارالسلام تھا، دنیا جنت کا نمونہ سمجھتی تھی، بہت بارونق شہر، لوگ سفر کر کے آتے تھے سیاحت کے لیے کہ دیکھیں بغداد کو. دریا بہہ رہے ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، کتب خانے عالم. تو بڑے دربار میں نہ ایک حرامی لڑکا کسی بچی کو تنگ کر رہا تھا. اب لوگ دیکھتے تھے مگر اس کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ برا، کوئی جرت نہیں کرتا تھا اس کو ٹوکنے کی. تماشا لگا ہوا، دور کھڑے لوگ دیکھتے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ اس حرامی کو کوئی کہہ نہیں سکتا. وہ قریب گیا اور اس کے کان میں ایک بات کہی اور چلے گئے. وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. لوگوں نے جا کر اسے اٹھایا اور سنبھالا. بعد میں اس نے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا تم نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا سنا تھا کہ بشر حافظ اس شہر میں اللہ کے بہت بڑے ولی، دیکھا نہیں تھا. انہوں نے کہا وہی تھے. تجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے کان میں صرف اتنا کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، میرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اور بخار میں مبتلا ہو گیا، 7 دن بیمار رہا، ہاتھ تندرست نہیں ہو سکا. اس بات نے اتنا جھنجھوڑ دیا کہ تم وہ کر رہے، تیرا خدا تو دیکھ رہا. اور وہ دیکھتا رہے گا تماشا. ایک دن آئے گا کہ وہ کھڑا کرے گا سامنے کہ حرامی تم نے میرے دیکھتے ہوئے یہ حرکتیں کی. اس لیے اس عقیدے میں جو جان ہے وہ اتنی ہے، اتنی یہ طاقتور دعائی ہے. اللہ کے رسولوں اور نبیوں نے اور کیا کی؟ کوئی نسخہ استعمال نہیں کیا. ساری دنیا کے سامنے یہی منادی کی، بلند آواز سے اس کو بار بار دہرایا کہ لوگوں جو تم کر رہے ہو نا اس کا ایک دن اللہ کو حساب دینا.
اور یہی بات جو ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ فرید الدین سارے بابا گنج کرونی کے مرید تھے، تو انہوں نے ایک نظم کہی جس میں کہا دلا امروز کار کن کہ فردا رستگار آئے، اے میرے دل کچھ اچھے کام کر تاکہ کل تو چھوٹ جائے نجات پا جائے، دلا امروز کار کن کہ فردا رستگار آئی، بدیہا بیشتر کر دی نباشدین، ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ ڈرامہ چلتا نہیں رہے گا، حساب دینا ہے۔ گناہ نمد پیوستہ دل اندر گم رہی رکھتا، کہتے دل میرا ہر وقت گمراہی میں لگا رہتا ہے اور میں گناہوں میں لگا، بگو ہے کتب دل خستہ تیرا در راہ نہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کتب تو کیوں سیدھی راہ پر نہیں آتا، وقت ختم ہو گیا پھر کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک دن ٹائم ختم کر دینا، موت سے کوئی نہیں نجات پا سکے، سب مرے ہیں، ہم نے بھی مرنا، اور مرنے پر قصہ ختم نہیں ہو جانا، سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام غزالی ہے یا علوم الدین میں لکھتے میں سفر کر کے آیا حج کا، ساتھی بھی جاتے ہیں، کیا ہے بھائی گھر میں کچھ لوگ رہ جاتے ہیں گھر کے، وہاں ہی مل کر برائے گا، جیسے موت کے وقت ہوگا کہ بچیاں اور گھر والی بیویاں وہاں رہ جائیں گی، کچھ پھر میت کے ساتھ چلیں گے چارپائی کے، وہ ایئرپورٹ تک جائیں گے، پھر قبر تک، وہاں سے وہ بھی سلام کر کے آ جائیں گے، پھر اللہ کے فرشتے بالکل جیسے ایئرپورٹ کا عملہ دیکھنے لگتا ہے، پھر ویزے وغیرہ ان کے حوالے ہو جائے گا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب تو حج کے لیے نکلے تو یہی سمجھ کہ یہ موت کا ہی سفر ہے، اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ چھوٹتے جائیں گے تو تنہا رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ آدمی کو بے بسی کا اندازہ ہو، اللہ کے رسول کی زبان سے ہمیں یہ اطلاع دی۔ عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں مردے سنتے ہیں، نہیں، اس کی کوئی دلیل، اللہ قادر ہے سنا، مگر صرف دو موقعوں پر ذکر آیا، ایک بدر کے کافر گڑھے میں پھینکے گئے، وہاں اللہ کے رسول نے نام لے کر کہا کہ عتبہ، ابو جہل، شیبہ، جو میں تم سے کہتا تھا آج سچ پایا یا نہیں پایا، وہ نتیجہ نکلا نہیں جو میں تمہیں کہتا تھا کہ رسول کی مخالفت کرو حشر یہ ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ تم ان مردوں سے باتیں کر رہے ہو، ان میں تو جان ہی نہیں، پر میں تم سے اللہ کی قسم زیادہ سنتے ہیں مگر اب جواب نہیں دے سکتے، میری باتیں سن رہے ہیں، ان کے دلوں پر نیزوں کی طرح لگ رہی ہیں۔ اور دوسرا موقع فرمایا جب لوگ دفن کر کے واپس لوٹتے نا، اس وقت ان واپس لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آہٹ اللہ اس کو سنواتا کہ جن کی جو تیرے حامی تھے سب چلے گئے، کوئی اب تیرے ساتھ نہیں، اب تو ہے اور خدا کے فرشتے۔